بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، پھر وہ جہنم میں داخل ہو یا دوزخ کی آگ اس کو کھائے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جس آدمی نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اس کی زبان اس کلمہ طیبہ کو کثرت سے کہنے کی وجہ سے مانوس ہو گئی ہو اور دل کو اس کلمے کے کہنے سے اطمینان ملتا ہو، ایسے آدمی کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کی بھی اس حال میں موت آئے کہ وہ پکے دل سے گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کر دیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے، جبکہ وہ آپ کے ساتھ ایک ہی کجاوے پر سوار تھے، فرمایا، معاذ بن جبل، انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ سعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، معاذ، انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، معاذ، انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ 3 بار ایسا ہی ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی سچے دل سے شہادت دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر ایسے آدمی کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے
یہ خوشخبری سن کر عرض کیا، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں تاکہ وہ لوگ خوش ہو جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، اعمال کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے آخر کار اس خوف سے کہ حدیث چھپانے کا گناہ نہ ہو، اپنے آخری وقت میں یہ حدیث لوگوں سے بیان کر دی۔ جن احادیث میں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار پر دوزخ کی آگ کا حرام ہونا مذکور ہے، شارحین نے ان جیسی احادیث کے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دوزخ کے ابدی عذاب سے نجات مراد ہے، یعنی کفار اور مشرکین کی طرح ہمیشہ ان کو دوزخ میں نہیں رکھا جائے گا، گو برے اعمال کی سزا کے لیے کچھ وقت دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کے بعد نکال لیا جائے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت پورے اسلام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جس نے سچے دل سے اور سوچ سمجھ کر یہ گواہی دی، یہ شہادت دی، اس کی زندگی مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا وہ آدمی ہوگا جو اپنے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت رفاعہ جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جس آدمی کی موت اس حال میں آئے کہ وہ سچے دل سے شہادت دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، پھر اپنے اعمال کو درست رکھتا ہو، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے کوئی بندہ بھی دل سے حق سمجھ کر کہے اور اسی حالت پر اس کی موت آئے تو اللہ تعالیٰ اس پر ضرور جہنم کی آگ حرام فرما دیں گے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت ایاز انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی عزت والا کلمہ ہے، بڑی قیمتی کلمہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا رتبہ اور بڑا مقام حاصل ہے۔ جو آدمی اسے سچے دل سے کہے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے، اور جو اسے جھوٹے دل سے کہے گا تو یہ کلمہ دنیا میں تو اس کی جان اور مال کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس فرمائیں گے۔ جھوٹے دل سے کلمہ کہنے پر جان اور مال کی حفاظت تو ہوگی، کیونکہ یہ آدمی ظاہری طور پر مسلمان ہے، لہذا مقابلہ کرنے والے کافر کی طرح نہ اسے قتل کیا جائے گا اور نہ اس کا مال لیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی اس طرح دی کہ اس کا دل اس کی زبان کی تصدیق کرتا ہو تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری لے لو اور دوسروں کو بھی خوشخبری دے دو، جو آدمی سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اخلاص کے ساتھ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نڈر تھا، جرنیل تھا، تاجر تھا، گورنر تھا، پکڑ کر لایا گیا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا خوبصورت چہرہ، لمبا قد، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، ایک حسین جوان ہے۔ حکمرانی کے جتنے عیب ہیں سارے پائے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، فرمایا ثمامہ کیسے ہو؟ ثمامہ بولا گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کہتا ہے نہ تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ، نہ تمہاری راحت کا کوئی خدشہ، جو جی چاہے کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا تیز مزاج آدمی ہے۔ اپنے صحابہ کو دیکھا، پوچھا اس کو تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول گرفتار ہی کیا ہے، دکھ نہیں پہنچایا، تکلیف نہیں پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمامہ ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو تو صحیح۔ ثمامہ کہتا ہے کیا نظر اٹھا کر دیکھنے کی بات کرتے ہو؟ جاؤ، نہیں دیکھتا، مجھ کو مارا جائے گا تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی، تلوار کی میان پر ہاتھ تڑپنے لگا، اشارہ ابرو ہو، اس کی گردن ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہو، یہ کیا سمجھتا ہے؟ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ فرمایا جتنا غصہ ہے جی چاہے نکال لو، لیکن ہمارا چہرہ تو دیکھ لو۔ ثمامہ نے کہا، ثمامہ نے کیا جواب دیا؟ اس نے مدینے والے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا تمہارا چہرہ کیا دیکھوں، کائنات میں تجھ سے بدصورت کوئی چہرہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ لوگوں، یہ ہے وہ پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نقش قدم پر ہم نے چلنا ہے۔ تب امین تھا، صادق تھا، تب بھی گالیاں کھائی، شکن نہیں ڈالی۔ آج تاجدار ہیں، اپنے گھر میں گالیاں سنتے ہیں لیکن پیشانی پر شکن نہیں ڈالتے ہیں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، میری بستی کی طرف تو نگاہ ڈال لو۔ اس نے کہا میں نے روم و یونان، ایران و مصر کی بستیاں دیکھی، مگر تمہاری بستی کائنات کی سب سے بدصورت بستی ہے، نعوذ باللہ۔ اس بستی کو کیا دیکھوں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن آئے، پھر وہی جواب۔ تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ذرا دیکھ تو لو۔ کہتا ہے نہیں دیکھتا۔ ہمیشہ مسکرانے والا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا جاؤ، ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے، چلے جاؤ، ہم نے اسے رہا کر دیا ہے، ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، جاؤ۔ اور اپنے صحابہ کو جن کی تلواریں ثمامہ کی گردن کاٹنے کے لیے بےتاب تھیں ان سے فرمایا بڑا آدمی ہے، عزت کے ساتھ لے جا کر اس کو مدینے سے رخصت کر دو۔ انہوں نے چھوڑا۔ پلٹتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا بڑے بڑے حکمراں بھی دیکھے، محکوم بھی دیکھے، جرنیل بھی دیکھے، مگر اتنا حوصلہ والا تو کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے کو تو دیکھوں کیسا چہرہ ہے، بس ایک نگاہ پہ ٹہرا ہے فیصلہ دل کا۔ پھر دیکھتا ہے، دیکھ کر سر پٹ بھاگا، دوڑ لگا دی۔ اور پھر ثمامہ کہتے ہیں کہ قدم آگے کی طرف بھاگ رہے تھے، دل پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ 2 میل بھاگتا چلا گیا، جتنی رفتار سے گیا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس پلٹ آیا۔ وہ ماہ تمام صلی اللہ علیہ وسلم ننگی زمین پہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحن مسجد پر آیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ ڈالی، سامنے سمامہ کھڑا ہے۔ فرمایا ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، پھر آ گئے؟ کہا مجھ کو اپنا بنا کر چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے اور کیا رہائی ہے۔ چھوڑا تب تھا جب آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب آپ کا چہرہ دیکھ لیا، اب زندگی بھر کے لیے آپ کا غلام بن گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلے بے مثالی ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔